ترک صدر 2 روزہ اہم دورے پر آج پاکستان پہنچے گئے۔ کئی ترک کمپنیوں کے سربراہوں سمیت 60 سے زائد افراد وفد کا حصہ ہوں گے۔ صدر پاکستان سے ترک ہم منصب کی ملاقات شام 7 بجے ہوگی۔ طیب اردوان 14 فروری کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے تاریخی خطاب کریں گے۔ دورے میں ترک صدر کی وزیر اعظم عمران خان سے 1 on 1 ملاقات بھی ہوگی۔ کئی معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے قواعد تیار۔ تمام سوشل میڈیا کمپنیز کی 3 ماہ میں رجسٹریشن لازمی قرار۔ کمپنیز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے نیشنل کوارڈینیشن اتھارٹی بنائی جائے گی۔ یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، ٹک ٹاک، ڈیلی موشن سمیت کمپنیز کو اسلام آباد میں دفاتر بنانا ہوں گے۔ مقامی فوکل پرسن اور ڈیٹا سرور کی بھی شرائط۔ کمپنیز کو شکایت پر ممنوعہ مواد بلاک بھی کرنا ہوگا۔ سرکاری ملازموں کے موبائل فونز کا حساس ڈیٹا چوری ہونے کا انکشاف۔ وفاقی وزارت داخلہ کی ایڈوائزری کے مطابق دشمن ملکوں ایجنسیاں پاکستان کے 1400 سینئر سرکاری حکام کے فون ڈیٹے تک رسائی حاصل کر چکی۔ ایپس کے ذریعے فون پر صرف 1 مس کال پر ڈیٹا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ عمران خان وزیر اعظم پاکستان نے مودی کو کہا کہ یہ چھوٹا آدمی ہے بڑا آفس میں نے اسی کا الفاظ دہرایا اور وہ پورا ڈبیٹ کو اسپیکر سمیت پورا حکومتی بینچز نے میرا ایک لفظ پہ جھگڑا شروع کر دیا۔ عوام کا کیا ہوگا، غریب عوام کا کیا ہوگا، ان کا سوال کا جواب کون دے گا؟ میں نے عمران خان کو اس لیے چھوٹا آدمی کہا کیونکہ انہوں نے مودی کو چھوٹا آدمی کہا تھا۔ بلاول بھٹو کی پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو، بولے اگر انہیں تقریر کرنے دی جاتی تو ان کا ہی قد بڑھتا۔ مزید بولے حکومت نے غریب عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا۔ اس کے اپنے اعداد و شمار بتاتے ہیں جتنی مہنگائی اب ہے پہلے کبھی نہیں تھی۔ IMF سے ڈیل کسی صورت نہیں مان سکتے۔ MQM کے PTI حکومت سے فاصلے کم ہونے کے بجائے بڑھنے لگے۔ متحدہ کا انتہائی اقدامات پر غور۔ رابطہ کمیٹی کے ہنگامی اجلاس میں بعض سینئر رہنماؤں کا حکومت اتحاد سے علیحدگی کا مشورہ۔ ادھر اسد عمر کی طارق بشیر چیمہ اور مونس الہی سے ملاقات۔ ذرائع کے مطابق اسد عمر نے کابینہ اجلاس میں شرکت نہ کرنے پر شکوہ کیا۔ وزیر اعظم کا پیغام بھی پہنچایا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا ملک کو درپیش معاشی خطرات پر اظہار تشویش۔ حکومت پر پاکستان کو دانستہ طور پر معاشی دیوالیہ پن کی طرف دھکیلنے کا الزام لگا دیا۔ عوام، تاجر اور سیاستدان متحد ہو جائیں۔ عوام کے لیے خوشخبری، منی بجٹ نہیں آئے گا۔ پاکستان اور IMF کے حکام کے درمیان مذاکرات میں اتفاق۔ جون تک 200 ارب روپے تک ٹیکسز میں اضافہ ہوگا، نہ ہدف میں کمی۔ محصولات بڑھانے کے لیے نان ٹیکس آمدن میں 400 ارب کا اضافہ کیا جائے گا۔ سیلز ٹیکس کی شرح 18% کے بجائے 17% پر برقرار رہے گی۔ نجکاری روڈ میپ پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ یوٹیلیٹی سٹورز کو 10 ارب روپے کی سبسڈی کے باوجود اشیاء ضروریہ کم نرخوں پر فروخت نہ ہونے پر وزیر اعظم کا نوٹس۔ فردوس عاشق آوان کہتے ہیں لوگوں کو ریلیف دینا حکومت کا اولین ایجنڈا ہے۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں استحکام اور بروقت فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے گی۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر PIA ارشد ملک کی تعیناتی سے متعلق رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع۔ رپورٹ کے مطابق ارشد ملک کی تعیناتی بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کی۔ ارشد ملک نے تعیناتی کے فوری بعد PIA کی بحالی کے لیے اقدامات کیے۔ قومی ایئر لائن میں اس سے پہلے سیاسی بنیادوں پر بھرتیاں ہوتی رہیں۔ ادھر 2019 کی پہلی ششماہی رپورٹ کے مطابق PIA کے ریونیو میں اضافہ جبکہ آپریشنل نقصانات میں کمی ہوئی۔ حافظ سعید کی سزا پر امریکہ کا خیر مقدم۔ امریکی نائب سیکرٹری ایلس ویلز کا کہنا ہے کہ حافظ سعید کی سزا ایک اہم قدم ہے۔ غیر ریاستی عناصر کے حوالے سے عمران خان کا موقف پاکستان کے مفاد میں ہے۔
لاہور سے پولیس افسر سمیت 2 افراد پر اسرار طور پر لاپتہ۔ پنجاب پولیس کے ایس ایس پی مفخر عدیل جوہر ٹاؤن سے لاپتہ ہو گئے۔ مفخر عدیل کے زیر استعمال سرکاری جیپ پولیس کو مل گئی۔ ادھر گلبرگ سے سابق اسسٹنٹ اٹارنی جنرل شہباز احمد اغوا، بھائی کی مدعیت میں تھانہ نصیر آباد میں مقدمہ درج۔ کرکٹ کلب ایم سی سی کی ٹیم 48 سال بعد آج پاکستان پہنچے گی۔ سنگاکارا کی زیر قیادت مارلیبون کرکٹ کلب کی ٹیم صبح 7 بجے لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گی۔ مہمان کھلاڑی قذافی اسٹیڈیم میں پریکٹس کریں گے۔ کپتان کمار سنگاکارا چیف ایگزیکٹو پی سی بی وسیم خان کے ساتھ پریس کانفرنس بھی کریں گے۔ پشاور کے باچا خان مرکز میں پختونخوا نائٹ کے نام سے موسیقی کی محفل۔ پشتو موسیقی کی خوبصورت دھنوں پر نئے فنکاروں کا مظاہرہ۔ خواتین گلوکاراؤں نے سریلی آواز میں پشتو گیت پیش کر کے محفل لوٹ لی۔ اور مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئی یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ شاعر انقلاب فیض احمد فیض کا آج 109واں یوم پیدائش۔ فیض احمد فیض نے اپنی نظموں اور غزلوں کے ذریعے عوامی مسائل کو اجاگر کیا، لوگوں میں جذبہ حریت پیدا کیا۔ ہر دن آپ ہی کے چینلز پہ کوئی نہ کوئی بہت سا افسوسناک سٹوری آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی خودکشی کر دیتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی سے ایک والد نے خودکشی کر دی، اپنے آپ کو جلا دیا کہ وہ اپنے بچے کے لیے گرمی کے کپڑے نہیں خرید سکتے تھے۔ آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ہر دن اس قسم کے کہانی ہمیں سناتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ کب سے آپ کا تنخواہ بند ہے، جب سے یہ حکومت آیا ہے کتنا مشکل ہو گیا ہے آپ کا اپنا گھر چلانے میں۔ اور جب ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں تو پھر گالم گلوچ آ جاتا ہے حکومت کی طرف سے۔ عمران خان نے خود مودی کو چھوٹا آدمی کہا تھا۔ عمران خان وزیر اعظم پاکستان نے مودی کو کہا کہ یہ چھوٹا آدمی ہے بڑا آفس میں۔ میں نے اسی کا الفاظ دہرایا، اور وہ پورا ڈبیٹ کو اسپیکر سمیت پورا حکومتی بینچز نے میرا ایک لفظ پہ جھگڑا شروع کر دیا۔ عوام کا کیا ہوگا؟ غریب عوام کا کیا ہوگا؟ ان کا سوال کا جواب کون دے گا؟ جو ٹی وی کی طرف دیکھ رہے تھے کہ ہمارا وزیر کھڑے ہوں گے، ہمارا تبدیلی کے جو وزیر ہے وہ کھڑے ہوں گے، وہ اعلان کریں گے اپنے ریلیف پیکیجز کا، وہ اعلان کریں گے کہ ہم اس مہنگائی سے کیسے بچیں گے۔ وہ نہیں ہوا۔ آپ سب میرے گواہ ہو، آپ میرے وٹنسز ہو۔ جب سے میں اس پارلیمان میں آیا ہوں، ہر معاشی جب بھی ہمارا 5 منی بجٹ پیش ہوتے جا رہے تھے، ہر منی بجٹ پہ میں کہتا رہا کہ یہ اس ملک کے عوام کا معاشی قتل ہے، یہ IMF ڈیل ہمیں منظور نہیں ہے، یہ پاکستان کی معیشت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، پاکستان کی شہریوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، یہ PTIMF ڈیل ہے، یہ عوام کا معاشی قتل ہے، ہم نہیں مانتے۔ تب ہماری بات نہیں مان رہے تھے، اب ہمارا مطالبہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان میں رہنے والے ہر آدمی کا مطالبہ ہے کہ پھاڑ دو اپنا PTIMF کی اگریمنٹ کو، باہر پھینک دیں اس PTIMF کو اگریمنٹ کو، واپس جاؤ IMF کے سامنے اور ری نیگوشیٹ کریں تاکہ پاکستان کے مفاد میں ہم ڈیل لے کر آئیں، ری نیگوشیٹ کریں تاکہ ہم پاکستان کے غریب عوام کے مفاد میں ڈیل لے کر آئیں۔ ڈیل ہمیں منظور نہیں ہے، یہ پاکستان کی معیشت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، پاکستان کی شہریوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، یہ PTIMF ڈیل ہے، یہ عوام کا معاشی قتل ہے، ہم نہیں مانتے۔ تب ہماری بات نہیں مان رہے تھے، اب ہمارا مطالبہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان میں رہنے والے ہر آدمی کا مطالبہ ہے کہ پھاڑ دو اپنا PTIMF کی اگریمنٹ کو، باہر پھینک دیں اس PTIMF کو اگریمنٹ کو، واپس
واپس جاؤ IMF کے سامنے اور ری نیگوشیٹ کریں تاکہ پاکستان کے مفاد میں ہم ڈیل لے کر آئے، ری نیگوشیٹ کریں تاکہ ہم پاکستان کے غریب عوام کے مفاد میں ڈیل لے کر